پارٹیوں کے اندر جمہوریت جو ہے وہ بالکل لازمی ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کر کے نا اب عائشہ آپ کو پتا ہے کہ جالے جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوں گے, اور آپ نے کہا جھاگ کی طرح بیٹھ گئے, اور وہ میرے اوپر سارے, اور سولنگی صاحب پہ تو جو ہے نا وہ تیر برسیں گے, ابھی کل سے سٹارٹ ہو جائیں گے, یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں پرانے والے تبدیل ہو گئے ہیں, نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان کے چیلنجز کی بات کریں, عائشہ یہ بتائیے تھوڑا سا, کل بھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا پینلسٹ سے ہمارے, کہ دنیا میں یقیناً ہر ملک کی اپنی سیکرٹ سروسز ہوتی ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں, وہ خبر بنتی ہے, لیکن پاکستان میں اتنی غیر معمولی طور پہ وہ بنتی ہے. آپ کو پتا کہ یہ خبر تو ابھی آئی ہے, 1 سال سے اسپیکولیشن تھی, وہ خرگوشیاں ہو رہی تھیں, چہمگوئیاں ہو رہی تھیں, فیک نیوز نکل رہی تھی, یہ ابھی جا رہے ہیں, یہ مہینہ مارچ, یہ تک تاریخیں بھی لوگ دے رہے تھے. اتنی کیا میرے خیال میں آج جو فہد نے جو آرٹیکل لکھا ہے دان میں, اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن جو مزیدار بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ پاکستان کا سب سے ورسٹ کیپٹ سیکریٹ تھا کہ کب جنرل فیض حمید جو ہے وہ کور کمانڈر بنیں گے. ہاں بالکل بالکل. میرے خیال میں دیکھیں ورسٹ کیپٹ سیکریٹ بالکل نہیں تھا. مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ اتنی بڑی بات اس لیے بن گئی تھی کیونکہ جو گئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب, ان کا نام بار بار آتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کے لیے, کہ پاسبلی, اور ساری دنیا میں, کیونکہ میں تو انگلینڈ میں بیٹھی ہوں, تو انگلینڈ میں یہاں کے ادارے جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگلا کون بنے گا, وہ کون بنے گا کروڑ پتی کی طرح. یہ والی پوزیشن بھی ہے ہمارے یہاں, تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے. تو اس میں ہر کسی کو دلچسپی تھی کہ کیا یہ چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے, اور میرے خیال میں یہ جڑا ہوا ہے اس مسئلے سے کہ کیا باجوہ صاحب جائیں گے. جو فیوچر ہے, اور پاکستان ہم نہ بھولیں کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اتنا, اس کا سیاست میں چونکہ وہ کھچ آئے ہیں یا اس کا حصہ ہیں, اور سیاسی ان کا ایک کام ہے, اس کی وجہ سے یہ چہمگوئیاں زیادہ ہوتی ہیں. سیکرٹ اس لیے یہ تھا کیونکہ یہ ہر کوئی جانتا تھا. سیکرٹ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر فیض حمید صاحب نے کنسیڈر ہونا ہے پوزیشن کے لیے, آرمی چیف کی پوزیشن کے لیے, تو ان کو کور جو ہے وہ کمانڈ کرنی ہے, اس لیے ان کو جانا ہی تھا. فیصلہ مسئلہ جو گفتگو کا زیر بحث آئی وہ یہ تھا کہ جانا کب ہے. یہ اس سے پہلے بھی جا سکتے تھے, لیکن جو دلچسپ بات ہے کہ ان کو مطلب کہ اب جو ہے یہ منیمم جو پیریڈ ہے نا جی کور کمانڈ کرنے کا, ٹو بی کنسیڈرڈ فار دا پوزیشن آف آرمی چیف, وہ منیمم پیریڈ ہے 6 مہینے. تو یہ تقریباً 6 سے 8 مہینے جو ہے وہ گزار لیں گے, اور اس وجہ سے یہ تھا. اور اس سے آگے بات بنتی ہے, جو جڑی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں وہ یہ کہ خود وزیر اعظم نہیں چاہتے کہ یہ خود نہیں چاہتے کہ یہ لمبا عرصہ آئی ایس آئی سے باہر گزاریں. یہ چاہتے تھے کہ میکسیمم ٹائم گزاریں تاکہ جو انہوں نے سیٹ کرنی ہے چیزیں وہ کر کے پھر جائیں, اور پھر اگر یہ آ جاتے ہیں ایز آرمی چیف تو پھر ظاہر ہے پھر تو بادشاہی. جی بالکل. اور وہ تو اب تو وہ ایلیجیبل بھی ہو جائیں گے, جیسے آپ نے ذکر کیا, جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک فیلڈ میں کور کو کمانڈ کرنے کی, تو اس سے. لیکن اب یہ آگے تھوڑا یہ بتائیے کہ مزید کہ ان کے چیلنجز کیا ہوں گے. ایک تو خیر اندرون ملک تو چیلنجز, اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے تو جو پاکستان کی اس وقت بیرون ملک سیکیورٹی والے جو معاملات ہیں, خصوصاً جو افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان اور دیگر ملیٹنٹ گروپس کے, کیونکہ وہاں بھی ابھی پالیسی واضح نہیں ہے. مذاکرات کی بھی بات ہوتی ہے. پھر آپ نے دیکھا ڈرون اٹیک بھی ہوا تھا پچھلے کچھ عرصہ پہلے ٹی ٹی پی کے ہی مبینہ طور پہ انہی کے کسی ٹھکانے پر. تو یہ پالیسی جو ہے یہ اس میں آئی ایس آئی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا, جیسے کہ اور ہوتا ہے پاکستان میں بھی اور جگہوں میں بھی. تو یہ ان کے چیلنجز کیا ہوں گے عائشہ, یہ تھوڑا سا بتائیے آپ. دیکھیں نا جی, وہ تو آپ نے خود ہی بتا دیے ہیں. ان کا تو مین چیلنج ایک ہی ہے نا جی, افغانستان میں آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ
کیسے کرتے ہیں, اس کو کیسے قابو کرتے ہیں. مطلب کہ ٹی ٹی پی کو آپ نے, کیونکہ افغان طالبان نے تو ایک طرح سے کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم کوئی ٹی ٹی پی کو جو ہے بند کرنے کے لیے راضی نہیں ہے, تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ ٹی ٹی پی کو منائیں گے کیسے. اور فوج کے اندر دو اوپینین ہیں. دیکھیں, ایک تو ہے جو کہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان جن نے لڑا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں, انہوں نے ابھی ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی یہ جو ہے ٹی ٹی پی جو ہے وہ کتنے خطرناک ہیں, کیسے ہیں. خیر وہ تو طارق خان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ انڈین سپانسرڈ ہیں اور سی آئی اے سپانسرڈ ہیں, لیکن اب شاید خان صاحب کو بھی پتا چلے کہ یہ تو افغان طالبان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ حکومت سنبھالے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ایک اوپینین ضرور ہے فوج کے اندر, اور یہ بہت پرانی رہی ہے, یہ نئی نہیں ہے, یہ پرانی رہی ہے, کہ آپ ان کے دیکھیں پاکستان ملٹری کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ پشتون ولی جو ہے وہ اور یہ جو طالبان کا اسلام ہے یہ کوئی ایک جیسی چیز ہے. میں اس سے اگری نہیں کرتی, غلط بات ہے, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ہے. تو بیسکلی ٹرائبل ایریاز میں ایجنسیز میں جو ہیں ٹرائبل ایجنسیز, اس میں ان کا شریعہ ان کو نافذ کرنے دو, ان کو کسی طرح ٹھنڈا کر کے ان کے ساتھ, تاکہ لڑائی کا ان کے پاس بہانہ کم رہ جائے. رائٹ. پھر آپ انگیج ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمارے یہاں بھی اسلام ہے, ہم نے ابھی ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ دیکھو ایسا چینج کیا ہے, ہم ایک ریاست ہیں, ہم آہستہ آہستہ آپ جیسا کہیں گے, آپ جیسا اسلام چاہیں گے ہم اسی طرف لے کے جائیں گے, لیکن آپ ہم سے گفتگو کریں. سو یہ اس پہ ان کو آمادہ کرنے کا یہ شاید کریں گے. دوسری بات یہ جی کہ امریکہ کے ساتھ, کیونکہ امریکہ جو ہے ابھی بلکہ جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں اسٹیٹ کی وہ آئینی ہے, اور جی انہوں نے آنے سے پہلے یہ ان کو ایک اپنا بھیج دی تھی چٹھی کہ بھائی ہم کمپریہنسو, مطلب کہ سب قسم کا ٹیررزم جو ہے, سب ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو بند کرو, اس پہ کوآپریٹ کرو. تو میرے خیال میں اس میں جو ہے پشاور کے کور کمانڈر جو کہ فیض حمید ہیں, اب ان کا رول جو ہے وہ زیادہ ایک تو کلیدی رول ہوگا. پھر یہ ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے ساتھ ان کو ظاہر ہے بہت کوآرڈینیشن بھی کرنی پڑے گی. اس میں خطرہ ظاہر ہے یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا ان ایڈورٹنٹ یا ڈیلیبریٹ کوئی یا مسٹیک ہو جاتی ہے یا بلنڈر ہو جاتا ہے, کوئی مسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, تو پھر پشاور کی کور جو ہے وہ اس کے جرنیل کے لیے خاصی مہنگی بھی ثابت ہوتی ہے. ظاہر ہے ان کی پاپولیرٹی, ان کی پرسیپشن کہ وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں, اس پہ اس کا بہت اثر پڑے گا. لیکن آئی ایس آئی کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہے وہ مسلسل بہت اچھا جو ہے وہ رہے گا, اور اس لیے جو نئے صاحب آئے ہیں ان کا بھی کردار زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ایمبیشس اس طریقے سے نہیں ہے کہ ان کو کوئی یہ نوکری یا وہ نوکری چاہیے. ایک تو جو پوزیشن ہے اس میں وہ نیچے ہیں, تو وہ اس پوزیشن کے لیے مطلب کہ آرمی چیف کے لیے بھی کنسیڈر وہ نہیں ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ اسٹاف کالج کوئٹہ بھی ہو کے آئے ہیں, اور میرے خیال میں وہ بہت طریقوں سے اسپیشلی پشاور کے حالات اور جو افغانستان سے اس سے ریلیٹڈ کام ہے اس کے لیے ان کا رول جو ہے وہ بہت, اور یہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہو جائے گی.